بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ اور بھارت کے افغانستان سے انخلاء کے حوالے سے بہت اہم خبریں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک تازہ جھڑپ کے بارے میں بتائیں گے جو پاک افغان بارڈر پر پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان ہوئی، جس میں افغان فورسز کو بڑی زبردست پھینٹی لگی ہے اور اب معاملات مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے ہیں۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ جہاں امریکہ نے 20 سال افغانستان میں گزار دیے ہیں، وہاں وہ تھوڑا سا مزید وقت مانگ رہا ہے اور پاکستان اور افغان طالبان یہ وقت دینے کو راضی کیوں نہیں ہیں۔ ہماری خفیہ ایجنسیوں کے پاس کچھ رپورٹس ہیں جس میں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ یہاں مزید وقت لے کر کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھارت جو امریکہ کے انخلاء کے بعد اپنے قدم افغانستان میں جمانا چاہتا ہے، اس پر افغان طالبان کا کیا ری ایکشن آیا ہے اور بھارت کے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ منگل کے روز جب پاکستانی فورسز تورخم بارڈر پر باڑ لگا رہی تھی تو وہاں افغان فورسز آ گئیں کہ یہ جو آپ باڑ لگا رہے ہیں یہ تو ہمارا علاقہ ہے، اور افغان فورسز بات چیت کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھیں تو جھڑپ ہو گئی۔ جھڑپ میں افغان فورسز کو بڑی زبردست قسم کی پھینٹی لگی اور جن امریکی ویکلز میں آئے تھے ان میں سے ایک ویکل بھی پاکستانی فوج نے اپنے قبضے میں لے لی ہے کہ یہ تو ہمارے حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ ابھی اس سلسلے میں جتنے بھی بیانات آئے ہیں وہ افغان حکام کی طرف سے اور افغان فورسز کی طرف سے آئے ہیں۔ پاکستان اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ پاکستان نے اتنا ہی کہا ہے کہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے اور ان کو جو بھی مسائل ہوں ہم سے یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا رویہ نہ پاکستان نے برداشت کیا ہے کبھی اور نہ کبھی کرے گا۔ امریکہ نے بھی پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر اس تنازع کو حل کریں، اور امید ہے کہ مذاکرات کے فوراً بعد پاکستان ان کو ان کی ویکل واپس کر دے گا۔ کچھ روز قبل افغان وزیر خارجہ جب بھارت میں بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ امریکی فوج کو افغانستان سے انخلاء کے لیے مجبور نہ کرے اور افغان طالبان کی سائیڈ لینا بند کر دے۔ اس وقت ہمارے وزیر خارجہ UAE کے دورے پر تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ افغان حکام کو یا افغان حکومت کو جو بھی مسائل ہیں وہ پاکستان آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پر بات کریں۔ اس کے بعد آپ نے جنرل میکنزی کا بیان بھی سنا ہوگا جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے دیا ہے کہ اگر امریکی افواج افغانستان سے نکل جاتی ہیں تو دہشت گردی ایک بار پھر سے زور پکڑ لے گی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ ایک طرح سے وہ پاکستان کو دھمکی بھی دے رہے تھے اور دوسری طرح سے یہ بھی شو کر رہے تھے کہ انہیں پاکستان کی بڑی فکر ہے جو ان کو ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے ساتھ وہ مل کر افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مدد وہ پاکستان سے ہی مانگتے رہے ہیں، اور نیٹو کی 30 ممالک کی فوج افغانستان میں جو نہیں کر سکی اور آج شکست کھا کر واپس جا رہی ہے وہ سب پاکستانی فورسز نے پاکستان میں کر دیا تھا۔ امریکہ تو ڈرون اٹیکس کرتا رہا لیکن اس سے معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوا تھا۔ معاملہ حل ہوا تھا آپریشن ضرب عضب سے اور آپریشن رد الفساد سے، جس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ 30 ممالک کی فوج افغانستان میں وہ سب کچھ نہیں کر سکی جو پاکستانی فوج نے پاکستان میں کر لیا ہے۔ تو امریکہ کو پاکستان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کو چاہیے اپنی فکر کرے کہ اس نے یہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جب 20 سال امریکہ نے افغانستان میں گزار لیے ہیں تو پاکستان اور افغان طالبان کیوں نہیں چاہتے کہ وہ تھوڑا سا وقت جو وہ اور مانگ رہا ہے اس کو دے دیا جائے، کیونکہ ایک بات جو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت پہلے سے جانتی تھی، ہم نے بھی آپ کو بتائی تھی اور اب تو یہ بات منظر عام پر آ گئی ہے کہ امریکی فوج چاہتی ہے کہ وہ افغانستان سے نکل کر کہیں اور قیام کرے، کیونکہ افغانستان میں ایک دن بھی انہیں سکون کا نصیب نہیں ہوا اور وہ اس خطے پر جو ہولڈ کرنا چاہتے تھے، جو پاکستان اور چین پر نظر رکھنا چاہتے تھے اور ان کے خلاف جو پلانز تھے وہ افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو پہلے تو ان کا ارادہ تھا کہ یہ افغانستان سے نکل کر جموں کشمیر میں یعنی مقبوضہ کشمیر میں اپنے اڈے بنا لیں گے، اور یہ بہت زبردست پوائنٹ تھا ان کے لیے۔ اس طرح سے یہ چین پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں، پاکستان پر بھی، سی پیک پر بھی اور خطے کے دوسرے ممالک پر بھی، اور بھارت جسے وہ خطے کی طاقت بنانا چاہتے ہیں اس مقصد میں بھی ان کو آسانی ہو جاتی۔ اس سلسلے میں پاکستانی خفیہ ایجنسیاں ایک ایک منٹ کی رپورٹ چین کو دیتے رہے اور پھر پاکستان اور چین نے جو پلان کیا
اس قسم کی کھیل کھیلی بھارت کے ساتھ کہ اب بھارت اس قابل ہی نہیں رہا کہ ان کو یہ آفر دے سکے۔ لداخ میں چین ان کے سر پر آ کر بیٹھ گیا ہے اور کشمیر میں جو حالات ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد امریکی حکومت نے پاکستان سے بھی شمسی ایئر بیسز مانگی ہیں اور ان کا پاکستان کو یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ ایک طرف پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کو بڑے بڑے پیکیجز اور لالچ بھی دے رہے ہیں، لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہے اور پاکستان کو اس انکار کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے۔ لیکن پاکستان اس سب کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہوا ہے، پاکستان نے بھی پلاننگ کی ہوئی ہے اور پاکستان جانتا ہے کہ وہ نتائج اتنے خطرناک نہیں ہوں گے، ان کو پاکستان آرام سے فیس کر لے گا۔ لیکن اگر پاکستان نے امریکہ کی بات مان لی تو وہ نتائج زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اس سے پہلے ایران کے لیے بھی ٹرمپ کے دور میں پاکستان سے اڈے مانگے گئے تھے اور تب بھی پاکستان نے اسی طرح انکار کیا تھا، لیکن ٹرمپ اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا کہ جو بائیڈن ہے۔ اور اگر پاکستان میں بات نہ بنی اور بھارت میں بھی ممکن نہ ہو سکا تو انہوں نے دوسری کنٹریز سے بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے جس میں یوریشین کنٹریز ہیں۔ لیکن جس ملک نے بھی امریکہ کو اڈے دینے کی غلطی کر دی وہ پھر افغان طالبان کے قہر سے بچ نہیں سکے گا۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کو تھوڑا سا بھی مزید ٹائم دے، کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ امریکہ یہاں پر افغانستان میں دوبارہ سے قدم جمانا چاہتا ہے یا پھر کسی اور ملک میں اپنے اڈے بنانا چاہتا ہے۔ افغانستان میں کس طرح سے دوبارہ قدم جما سکتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی بڑے ملک میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے اور پھر امریکہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو ہم تو ابھی افغانستان سے نکل ہی رہے تھے، اور پھر وہ ان تمام ممالک سے کہے گا کہ آؤ اور افغانستان پر چڑھ دوڑو، کیونکہ امریکہ یورپی ممالک کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے اور وہ ہمیشہ سے ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتا رہا ہے اور ان کا فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ تو یہ بڑی وجوہات تھی جو پاکستان جانتا ہے، اس لیے پاکستان نہیں چاہتا کہ امریکہ افغانستان میں ایک دن بھی مزید سٹے کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پھر سے امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ بلیک واٹر جیسی تنظیموں کو پاکستان کے اندر گھسا دیا جائے اور پاکستان میں پھر سے وہ خانہ جنگی اور دہشت گردی والی فضا قائم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے افغان بارڈر پر بہت سختی کی ہوئی ہے۔ اب آپ کو بھارت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مودی نے ایک وفد تیار کیا اور افغان طالبان کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور افغان طالبان نے مودی کے وفد سے مذاکرات کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اور کچھ ہی روز قبل افغان طالبان مودی کو یہ پیغام بھی بھجوا چکے ہیں کہ ہم افغانستان کی زمین کو کسی بھی صورت پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ اب مودی کو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا آئیڈیا کہاں سے سوچا؟ یہ آئیڈیا دیا تھا بپن راوت نے کہ جب امریکہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو امریکہ بننے کا بڑا شوق ہے۔ پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ جب امریکہ پاکستان میں گھس کر ایبٹ آباد آپریشن جیسا آپریشن کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو ایبٹ آباد آپریشن سارا ڈرامہ تھا، وہ جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے، اور دوسرا آپ اپنے آپ کو امریکہ کیوں سمجھتے ہیں؟ امریکہ کا جو پاکستان نے حال کیا ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، امریکہ خود بھی جانتا ہے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر امریکہ اور بھارت کے درمیان یہ پلاننگ بھی چل رہی ہے کہ امریکی فوج کے انخلا کے دوران بھارتی فوج افغانستان میں اتر جائے اور وہاں پر اپنے قدم جما لے۔ دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان میں جو بھی سپر پاور آئی اس کا پاکستان نے کیا حال کیا۔ پہلے پاکستان نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور آج 30 ممالک کی فوج، صرف امریکہ ہی نہیں، امریکہ تو اس وقت کی سپر پاور ہے، اس کے ساتھ 30 مضبوط ممالک کی فوج شکست کھا کر ذلیل و رسوا ہو کر افغانستان سے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ بھارت اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے اور وہ اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دے۔ اس کے بعد بھارت کا جو حال ہونا ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے، اور پھر افغانستان کو، افغان طالبان کو ایک رائٹ مل جائے گا کہ وہ کشمیر میں داخل ہو سکیں، کیونکہ ابھی تو وہ امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، پھر وہ بھارت کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں گے۔ پھر ان کا رائٹ ہوگا کہ بھارتی فوج ان کے ملک میں گھسی ہوئی ہے تو وہ بھی بھارت میں گھسیں، وہ بھی کشمیر میں گھسیں۔ آج آپ ہماری بات کو لکھ لیں کہ بھارت نے تاریخ میں اتنی بڑی غلطی کبھی نہیں کی ہوگی جتنی بڑی غلطی وہ یہ کرنے جا رہا ہے۔
امریکی سرزمین تو افغان طالبان کی پہنچ سے بہت دور تھی، اس لیے امریکہ کو یہ بات سمجھنے میں 20 سال لگے۔ آپ کو تو ایک ہی سال میں سمجھ آ جائے گی۔ امریکہ کو افغانستان سے نکالنے کے لیے پاکستان، چین اور روس اکٹھے ہو چکے ہیں، تو جب آپ کو نکالنے کے لیے اکٹھے ہوں گے تو شاید وہیں سے غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔